اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے بوائیکاٹ کا فیصلہ کیا آج تحریک انصاف نے. کیوں بوائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں سر؟ یہ فیصلہ کل کیا ہے ہم نے، کل کیا تھا. آج کور کمیٹی کے اجلاس میں پھر اس کو ہاں یہ پولیٹیکل کمیٹی نے ڈیسیجن لیا اور آج پریزنٹ کیا کور کمیٹی کے اجلاس میں، اور جس کے بعد اب اس پہ عمل درآمد کریں گے. کیوں کر رہے ہیں بوائیکاٹ؟ بائیکاٹ ہمارا جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ کے پی میں پوسٹ پون کرانا ایک جامع اسٹریٹجی کا حصہ تھا گورنمنٹ کے پارٹ پہ. الیکشن کمیشن نے سہولت کاری کی اور 9 جو ہمارے ووٹ آ سکتے تھے جو بعد میں ہم نے ڈپٹی چیئرمین اور چیئرمین کے الیکشن میں کاسٹ کرنے تھے ان سے محروم رکھنے کے لیے انہوں نے 9 اپریل کو جو ہے الیکشن کرانے کا یہ کیا. اب آلریڈی وہ بھی ہم نے چیلنج کیا ہے جب انہوں نے الیکشن نہ کرائے. دوسرا جو ہے اب یہ ہمارا نیریٹو آج ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیے کہ جی الیکشن نہ کرائے جائے. اب جا کے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں تو لا میں تو اس کو کہتے ہیں ویور اور پلی آف اسٹاپل، یعنی وی ول بی اسٹاپ بائی آور اون کنڈکٹ، کہ ایک طرف آپ اس میں پارٹیسپیشن کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اللیگل ہیں یا نہ کرائے جائیں، تو لہٰذا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا. مولانا صاحب آپ کی 9 سیٹیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں آ سکتی تھیں، آپ کے خود ہی ایک فیصلے کی وجہ سے ایٹ سٹیک نہیں چلی گئیں، یعنی آپ وہاں پہ مخصوص نشستوں کا اگر کرا دیتے تو 9 سیٹیں تو آپ کی آ رہی تھیں. تو یہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا کہ چلیں کم از کم آپ 9 سیٹیں تو گریب کریں نا، یہ کہیں رسک میں نہ چلی جائیں. نہیں، 9 سیٹیں تو ایسی صورت میں ہیں کہ جب یہ مخصوص نشستیں آپ کو ملتی ان کے بغیر یہ الیکشن ہوتے ہیں. اگر مخصوص نشستیں اس طریقے سے چلی جاتی ہیں اور الف اٹھا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید 6 نشستیں ملیں گی ایسی صورت میں. اچھا 6 یا زیادہ زیادہ 7. ویسے کل پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے شو میں بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب 6 سیٹیں ہم جیتنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے اس سیاسی فیصلے کی وجہ سے، ہم 6 سیٹیں اور 7ویں کی جانب گامزن ہیں، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے. تو کیا آپ کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں وہاں خیبر پختونخوا میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ بس اگر گامزن ہیں، لگتا تو ہیں کہ گامزن ہوں گے کیونکہ 4 ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبران بنے تھے جنرل الیکشن میں، اور 4 اور ہمارے جنرل الیکشن میں بنے تھے 94. اب وہ فرما رہے ہیں جمہوریت پھر یہی چیز ہوئی نا کہ ان کے 4 ایم پی ایس کی بنیاد پہ 7 بن رہے ہیں اور ہمارے 94 کی بنیاد پہ پھر تو کوئی 2-3 نہیں بنیں گے، 2-3 بھی نہیں بنیں گے نا. 11 تو ٹوٹل 11 ہیں. ہاں تو اس میں جے یو آئی کی 19 نشستیں ہیں تو ان کی ایک تو کنفرم آ رہی ہے جی، اور شاید ٹیکنوکریٹ بھی ان کی ایک اگر وہ کوئی الائنس کرتے ہیں جی. تو لہذا یہ جو مذاق ہے ان کے پاس پاکستان پیپل پارٹی جو ہے ان کا تو اگر یہ الیکشن ریزرو بھی ہو جائے پھر بھی ان کی وہ ایک نشست نہیں جیتتے ہیں. ان کے پاس ایک پیسے والا آیا ہوا ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ پیسے کے زور پہ وہ جو جے یو آئی چھوڑ کے پیپل پارٹی میں چلا گیا طلع محمود صاحب جی، یہ ان کے زور پہ سارا کچھ میرا خیال ہے. اور کیا ہے ان کے پاس 4 ایم پی ایز ہیں تو اس پہ 7 نشستیں کہاں سے جیتے گئے، جبکہ جو ابھی ایکویشن بن رہی ہیں 18 ایم پی ایس درکار ہوں گے ایک سینیٹر کے لیے جی. تو ان کے پاس تو 4 جنرل نشست میں جیتے ہوئے ہیں. کچھ مخصوص مل جائیں گے تو چلیں زیادہ سے زیادہ 1 سیٹ ہو سکتی ہے. ایک بھی نہیں بنتی ان کی. پیسے اگر وہ خرچ کرے گا اور بائے کرے گا تو پھر اس کا مروت صاحب حل کیسے نکلے گا؟ ایک تو چلیں آپ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے، فرض کیجئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہتا ہے تو یا یعنی اس کے فیصلے کا انتظار ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے جو 2 باتیں کہی تھی نا، اب دار و مدار ہیں باجوڑ کے الیکشن پہ، کیونکہ باجوڑ میں قومی اسمبلی کے ہمارے امیدوار گلظفر خان وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے، جو زیب صاحب تھے وہ شہید ہو گئے تھے. وہاں صوبائی کی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان دونوں حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے.
یہ جو الیکشن ہیں باجوڑ کے اور پھر ایک کوارٹ میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار جو ہیں فوت ہو گئے تھے، یہ 3 حلقوں پہ جو الیکشن ہے کے پی میں، یہ اوریجنل 2018 جرنل الیکشن ہے، یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے۔ ضمنی الیکشن ڈی خان میں ہو رہے ہیں، جو علی امین خان کی نشست چھوڑنے کی وجہ سے ان کا بھائی فیصل امین خان الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کی۔ اب الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے پاس تو نشست ہی نہیں ہے، اگر یہ نشست ہم جیت جاتے ہیں باجوڑ کی، اچھا، تو وہ جو جس بنیاد پہ نشستیں ہمیں نہیں دی گئی تھی وہ لیکن نفل ہو جائے گا۔ کنفرم جو ہیں ہماری مرکز کی اور صوبوں میں، چونکہ ہمارے پاس اور بھی ایم پی ایس بن جائیں گے، وہ سارے سنی اتحاد کونسل کی نشست پہ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب سے بھی سنی اتحاد کونسل پہ نہیں، لیکن جو آلریڈی آزاد ہو چکے ہیں ان کے پاس تو وہی 3 دن تھے نا کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے، وہ اب سنی اتحاد کونسل میں کیسے جا سکیں گے؟ نہیں، سوال یہ نہیں تھا آزاد ہونے پہ، سوال تو یہ تھا کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی کمپوزیشن پہ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ سنی اتحاد کونسل پہ اس وقت انہوں نے ہولڈ کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے اپنے ٹکٹ پہ ایک بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، تو اب تو سنی اتحاد کونسل کے اپنے ٹکٹ پہ، اور یہ اوریجنل الیکشن ہے۔ دوسرا اس میں آرگومنٹ بھی تو ہے نا کہ آپ نے کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی ہوئی۔ لسٹ انہوں نے، دیکھیں یہی تو انہوں نے ہولڈ کیا ہے نا، ججمنٹ میں یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر سنی اتحاد کونسل کی کوئی نمائندگی ایوان صوبائی یا قومی میں ہوتی تو یہ ریزرو سیٹ جو ہے یہ حقدار تھے نشست کے لیے یہ دینا، اس پہ تو آلریڈی لا سیٹل ہو چکا ہے باپ کے کیس میں، ٹھیک، تو لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باجوڑ کی نشست جیتے۔ صحیح ہے، تو باجوڑ کی اگر قومی اسمبلی کی نشست جیتے ہیں تو یہ جو آئے ہوئے ہیں پنجاب سے بھی اور یہاں سے بھی، یہ سارے واپس جائیں گے اور نشستیں ہمیں ریورس ہوں گی۔ صحیح ہے، اور اسی طرح کے پی میں اور پنجاب میں رحیم جار خان میں بھی اوریجنل نشست ہے، وہاں کا بھی امیدوار فوت ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی سنی اتحاد کونسل کا امیدوار الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ضمنی الیکشن جو ہوتے ہوں گے، اور اس نہیں مگر وہ مخصوص نشستیں ہیں جیسے کہ قومی اسمبلی میں یا دوسرے صوبوں میں جو دی جا چکی ہیں وہ ریورس ہوں گی کیا؟ لازماً ہوں گی نا، ابھی تو وہ تو تابع فیصلہ سپریم کورٹ ہے نا، ہائی کورٹ نے ہماری ریٹ خارج کر دی، تو یہ حتمی تو نہیں ہوا ہے نا، یہ اب سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی۔ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جی واقعی نشست پی ٹی آئی کی بنتی ہے یا سنی اتحاد کونسل کی بنتی ہے، تو یہ نشستیں ہمیں واپس ملیں گی نا۔ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ایوان میں، یہ واپس بوریے بستر ان کا گول ہوگا۔ صحیح ہے، لیکن یہ جو آرگومنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، یہ پریسیڈنٹ الیکشن کمیشن میں جب علی ظفر صاحب نے پیش کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اس کا کوئی ایویڈنس، ریٹن ایویڈنس ہمیں مہیا نہیں کیا گیا، یعنی اس کو انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا ہوا۔ دیکھیں ہمارے پاس باجوڑ کی سیٹ جیتنی ہے ہمیں، اچھا، یہ ہمارے لیے سائنی قوانین ہے۔ صحیح، باقی جو ہیں ادروائز بھی آئین کہتا ہے کہ 3 دن کا ٹائم تھا، ہم نے جوائن کیا، یہ تو ساری خوشخطیاں درمیان میں آ گئی۔ لہٰذا ہمارا کیس جو ہے آلریڈی بڑا سبسٹانٹیو کیس ہے، بڑا ارگویبل کیس ہے، لیکن اس کو مزید تقویت ملے گی جب یہ ضمنی الیکشن، یہ ان الیکشن میں، یہ الیکشن ضمنی تصور نہیں ہوں گے، یہ جنرل الیکشن 2024 تصور ہوں صحیح گے۔ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان والا تو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ضمنی تصور ہوگا، لیکن وہ اوریجنل کوارٹ اور جو باجوڑ میں نشستیں جو ہیں وہ جن پہ الیکشن نہیں ہو سکا امیدواران کے مر جانے کی وجہ سے، وہ 2024 کے جنرل الیکشن اوریجنل تصور ہوں گے، کیونکہ ابھی تک وہاں پہ الیکشن ہوئے ہی نہیں۔ کہیں آپ کی وشفل تھنکنگ تو نہیں ہے کہ آپ کو اس کی بنیاد پر ایوارڈ ہو جائیں گی مخصوص نشستیں؟ کیونکہ اگین وہ ایک آرگومنٹ تو بڑا پھر بھی ڈسکس ہوگا کہ آپ نے کوئی لسٹ، سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی ہوئی تھی۔ دیکھیں جی اب مستقبل میں آنے دیں نا، یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی ہمیں جس کو ہم پورا کر رہے ہیں، میٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ آپ مزاحمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کا نظریہ آج بھی مزاحمت کا نظریہ ہے، وہ آج بھی مزاحمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہیں کیوں کہنا پڑ رہا؟ وہ مزاحمت، میاں صاحب کی مزاحمت، اس کی اپنی ڈکشنری میں آرام سے اس پاکستان آنا اور ڈیل کے تحت انگلینڈ جانا، پھر ڈیل کے تحت اسی طرح 17 نشستوں کے ساتھ وزیر اعظم بننا، اس کو وہ مزاحمت قرار دے رہے ہیں، اور افرین ہیں ایسی مزاحمت پہ۔ انہوں نے مزاحمت کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے۔ زندگی میں کبھی اس شخص نے مزاحمت کی ہے، اس کی پارٹی نے کبھی کی ہے؟ جو ظلم و جبر پی ٹی آئی کے